أنعمت عليهم غير المغضوب صلوات پڑھیں بابا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده جل في سلطانه وعظما في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي سيدنا ومولانا بالقاسم ثم الصلاة والسلام على عترته التي يبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن الصلاة مجلس کے بعد ماتمداری ہوتی ہے، دعا مانگتے ہیں خداوند کریم ڈاکٹر محمد و آل محمد انجمن صدائے حسین کے اس فرش ازا بچھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام حاضرین جو اس مجلس میں عقیدت کے ساتھ اہل بیت سے محبت کے ساتھ شرکت فرماتے ہیں، بار الہ ان کا یہاں آنا قبول فرما۔ اس مجلس میں جو بیمار ہے واجد چاندیو صاحب بیمار ہیں، اس کے علاوہ ایک اور مومن کا تذکرہ یہ کر رہے تھے کہ بہت عبدالرحمن جروار ارشاد شاہ بیمار ہیں، دعا کریں خداوند کریم بحق محمد و آل محمد جناب عباس علیہ السلام کی اور شہداء کربلا کے صدقے میں کلی عطا فرما۔ بار الہ ہمیں حق کے رستے پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما، کربلا سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد پیدا فرما، تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں دنیا میں آباد ہیں ان کے مال و جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام جہاں جہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں انہیں ناکامیاب و نامراد فرما۔ حق محمد و آل محمد رحمہ السلام امام زمانہ عبداللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ حق محمد و آل محمد انہیں دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے امام کے استقبال کی تیاریاں کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، بلند تر صلوات۔ عزیزان گرامی،
بہت سارے مسائل ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں کا ذہن کھلے اور وہ اسلام کے راستے پر قائم رہ سکے۔ دیکھیے، کل میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ اللہ نے اپنے نبی کی نصرت کا وعدہ نبیوں سے لیا اور ہم سے بھی کہا کہ تم میری مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا بھی جو قرآن مجید کی آیت کی صورت میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغمبر نے دعا فرمائی، رب اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ دعا وہ ہے کہ اس کے بارے میں بعض قرآن فہم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر اس آیت کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے تو شوگر کا مرض ختم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دعا عام دعا نہیں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی دعا ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مدد کا اور نصرت کا اعلان کیا ہے، وہاں یہ بتایا کہ میری مدد آتی ہے، شکل میں آتی ہے، مدد کسی نہ کسی شکل میں آتی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست مدد کر سکتا ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، جو چاہے کرے، لیکن اس نے دنیا کے اندر ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ جوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ تو پیغمبر خود بھی مدد کے لیے دعا کر سکتے تھے یا نہیں؟ پیغمبر مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اگر وہ دعا کر دے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان کی دعا یقیناً قبول ہوگی، لیکن انہوں نے طریقہ بتایا کہ اگر تیرے لیے میں دعا کر دوں گا، اگر میں تیرے لیے دعا کر دوں گا تو صرف تیری مدد ہوگی۔ میں وہ نسخہ بتا دیتا ہوں جو قیامت تک آنے والے میرے تمام چاہنے والوں کو کبھی بھی پریشانی آئے تو ان کو وہ نسخہ مل جائے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دعا ہے وہ جوان کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خالہ کے پاس چلا تھا، ماسی کے پاس۔ کہا اتفاق کی بات یہ ہے اللہ کے رسول کہ میری خالہ بھی کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ماں کی قبر پہ چلا جا، کہنے لگا اتفاق یہ ہے اللہ کے رسول کہ مجھے ماں کی قبر کا بھی علم نہیں۔ میری ماں میرے باپ کے ساتھ سفر پہ کہیں گئی تھی، رستے میں کہیں انتقال کر گئی، کہیں میرے باپ نے دفنا دیا، مجھے ماں کی قبر کا بھی علم نہیں۔ سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا جاؤ اور گھر میں ایک مٹی کی ڈھیری بناؤ اور تصور کرو کہ یہ تمہاری ماں کی قبر ہے، اور اس پر ہاتھ رکھ کے دعا کرو کہ یا اللہ تجھے میری ماں کی قبر کا واسطہ مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ تو یہ اتنے سارے رستے کیوں دکھائے
پیغمبر دعا کر سکتے تھے لیکن دعا نہیں کی. بتایا کہ ماں تمہارے گھر میں وہ مشکل کشا ہے کہ کبھی بھی پریشانی ہو اس سے لیے دعا مانگو. اس سے دعا مانگو. یہ وسیلہ ہے دعا کا, یہ طریقہ ہے دعا کا, یہ وسیلہ بتایا گیا کہ اس وسیلے سے دعا مانگو. اور عجیب بات ہے, ہمارے استاد محترم حضرت آیت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی بھی عجیب قسم کی مخلوق ہے کہ اللہ کے غیر سے مدد مانگو تو کہتا ہے شرک ہے, اور اللہ کا گھر بنانے کے لیے لوگوں سے چندہ مانگتا ہے. اللہ سے مانگو, اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے ایک دو آیتیں پیش کروں گا بات کو آگے بڑھانے کے لیے, کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اور روزے سے مدد مانگو. استعینو حکم ہے, استعینو بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو نماز سے اور روزے سے. صبر سے مراد روزہ ظاہری حجت ہے قرآن کی. استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز سے مدد مانگو, صبر سے مدد مانگو. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صبر اور صلاۃ سے مدد مانگنے کی معنی کیا ہے, کہا صبر سے مراد میں محمد ہوں, نماز سے مراد علی مرتضیٰ ہے. ایک بہت بڑے عالم نے, اہل سنت کے مسلمان عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب کبھی کوئی مکے میں پیغمبر کے پاس آتا تھا دعا کے لیے کہ یا اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجئے, میری فلاں مشکل حل ہو جائے, اللہ بیٹا دے دے, اللہ روزی دے دے, اللہ صحت دے دے, تو پیغمبر دعا مانگتے تھے اے اللہ تجھے واسطہ ہے علی ابن ابی طالب کا, اس مومن کی مشکل کو آسان کر دے. واسطہ دیتے تھے. مکے میں 13 سال تک پیغمبر یہ دعا کا طریقہ بتاتے رہے, یا اللہ تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا, تو اس کی مدد فرما, اس کی مشکل کو آسان فرما. جب مکے تشریف لے آئے تو بھی یہی طریقہ تھا. تو کسی نے کسی سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ پیغمبر علی کے علاوہ کسی اور کا واسطہ دیتے ہی نہیں, جب بھی دعا میں واسطہ دیتے ہیں علی ابن ابی طالب کا واسطہ دیتے ہیں. ایک دن مولائے کائنات تشریف لائے تو اب یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آج دیکھتے ہیں جب علی اپنی مشکل کا پیغمبر سے اظہار کریں گے, دعا کے لیے کہیں گے, دیکھتے ہیں آج پیغمبر کس کا واسطہ دیتے ہیں. پیغمبر نے دعا کی یا اللہ تجھے علی کا واسطہ, علی کی مشکل کو آسان فرما, علی کا واسطہ, علی کی مشکل کو آسان فرما. تو بعض دوستوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا وجہ ہے کہ مکے سے لے کر مدینے تک ہم آپ کا یہ عمل دیکھتے آئے ہیں کہ آپ جب بھی دعا مانگتے ہیں علی کا واسطہ دیتے ہیں, آج علی نے اپنے لیے دعا منگوائی تب بھی آپ نے علی کا واسطہ دیا. پیغمبر نے فرمایا خدا کی قسم جب مجھے اپنے لیے دعا مانگنا ہوتی ہے تب بھی علی کا واسطہ دیتا. اب یہ نہ کہے کوئی پیغمبر سے علی کا مرتبہ بڑا ہے, کیونکہ عام طور پر ملاؤں کی ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ جی توہین رسالت ہو گئی. توہین رسالت نہیں, پیغمبر دعا کے ذریعے سے بتانا چاہتے تھے جو اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. میں دعا کر کے دنیا والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کا نام علی ابن ابی طالب, اس تک پہنچنے کے لیے
وسیلے کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو یہ جو نصرت ہے، یہ جو مدد ہے، اللہ نے مانگی ہے. اس کا طریقہ کار بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ کیسے دعائیں مانگی جائیں. اور اب آگے بڑھ کے قرآن مجید کی وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں جو آپ صبح و شام کم سے کم جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت دن میں اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی خاص عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں پہ آ کر یہ کہا جاتا ہے کہ جی نماز میں تو اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم خاص تیری ہی مدد چاہتے ہیں، اور نماز کے بعد کہتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد. جی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن مجید میں کہا گیا، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کہا ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. چونکہ نماز میں کھڑا ہے اور عبادت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آدمی صراط مستقیم پر نہ آ جائے. کبھی کبھی تھوڑا سا یہ مشکل مرحلہ بھی سن لیا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں قرآن مجید کی روشنی میں دین آ جائے. قرآن مجید کی روشنی میں دین آ جائے. ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور عبادت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آدمی صراط مستقیم پر نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہ تمہارا بھی رب ہے، اللہ میرا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب تک آدمی صراط مستقیم پر نہ آ جائے اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی. اور صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے شیطان، صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے شیطان. اور یہ شیطان جو بیٹھا ہے یہ ہمارے کہنے سے نہیں بیٹھا، یہ کوئی حدیث کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ قرآن مجید کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان کو آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کے جرم میں نکالا گیا، شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے اللہ سے کہا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. تو مجھے آدم کا سجدہ نہ کرنے کے جرم میں نکال تو رہا ہے، لیکن میں جا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم آدم سے پہلے موجود تھی. صراط مستقیم آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھی، کیونکہ یہ وہ رستہ ہے جو کسی میٹیریل سے نہیں بنتا، نہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے، نہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، نہ گھاس کا بنا ہوا ہے، نہ مٹی کا بنا ہوا ہے، نہ ڈامر کا بنا ہوا ہے، نہ لوہے کا بنا ہوا ہے. یہ رستہ کیسے بنتا ہے؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ توجہ رکھیے گا بہت، ذرا ذہن ادھر ادھر ہوگا میں ذمہ دار نہیں اگر آپ کا ذہن بھٹک گیا تھا. صراط مستقیم ہے کیا؟ کیسے بنتا یہ رستہ؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کے نقش قدم ہیں جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. معلوم ہوا صراط مستقیم بنتا ہے کسی کے چلنے سے. آدم سے پہلے کوئی انسان آیا نہیں، یہ صراط مستقیم بنی کیسے؟ یہ صراط مستقیم بنی کیسے؟ ابھی تو آدم زمین پر گئے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے پہلے کوئی تھا جو یہ رستے پر چل رہا تھا، جس کے رستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آدم سے پہلے خلق ہوئے. صرف آدم سے پہلے نہیں بلکہ جب یہ کائنات نہیں تھی وہ تھے.
یہ کائنات نہیں تھی، وہ تھے، ان کے نقش قدم کو صراط مستقیم کہا گیا، اور اب یہ قیامت تک کے لیے رستہ جائے گا، اور اللہ کے یہاں رستے نہیں ہیں، ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی رستہ ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ اچھا، اس صراط مستقیم پر شیطان نے کہا میں جا کے بیٹھوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، صرف بیٹھ جائے گا نہیں، وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں اس صراط پر بیٹھ کر سامنے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں جانب سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں جانب سے بھی گمراہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثریت کو تو شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ قرآن اکثریت کو گمراہ کرتا ہے، تیرے تھوڑے سے ہوں گے تو میں اکثریت کو گمراہ کروں گا۔ تو اب بیٹھ گیا آ کے صراط مستقیم پر شیطان، آج بھی بیٹھا ہے یا نہیں؟ کل آئے موسیٰ بیٹھا یا نہیں بیٹھا ہے؟ یہ آدم علیہ السلام زمین پر آئے اس سے پہلے بیٹھ گیا، صراط مستقیم پر جا کے بیٹھ گیا، آج بھی بیٹھا ہوا اور وقت معلوم تک بیٹھا رہے گا، کیونکہ اس نے اپنے اللہ سے اپنی عبادتوں کا صلہ مانگا تھا، اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی کسی نیکوکار کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اس کو اجر دے دیتا ہے۔ ابھی اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کا اجر دنیا میں ہے، کچھ لوگوں کا اجر آخرت میں ہے، دنیا میں بھی اجر دے دیتا ہے، آخرت میں بھی اجر دے دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک فلسفہ ہے، لیکن چونکہ میں جب قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھتا ہوں تو سناٹا آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ قرآن کیا ہے، اللہ کس طریقے سے رستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ بیٹھا ہوا ہے شیطان آدم علیہ السلام سے پہلے صراط مستقیم پر، آج بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کہیں جوا خانے میں نہیں بیٹھتا، یہ شراب خانوں میں نہیں بیٹھتا، کیونکہ وہاں تو بڑی دیانت کے ساتھ اس کے کارندے کام کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی بے ایمانی نہیں کرتے۔ یہاں یہ بیٹھا صراط مستقیم پر، تو اب جو صراط مستقیم پر آئے گا اسی کو تو گمراہ کرے گا۔ اچھا، پرانا اتنا ہے کہ نبیوں سے پرانا، اور سارے نبیوں کی تبلیغ کے رستے دیکھتا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پرسوں جو شیطان کا واقعہ بیان کیا تھا، تو یہ بیٹھا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ کسی نے دیکھا ہے تک شیطان؟ کوئی دکھاتا نہیں، دیکھا؟ پھر اندیکھے پر ایمان رکھتے ہو؟ بغیر دیکھے ہوئے شیطان پر ایمان رکھتے ہو؟ تو بس یاد رکھو صراط مستقیم پر اللہ نے شیطان کو بیٹھنے کی اجازت دی۔ یہ رستہ ہے نعمتوں والوں کا، یہ رستہ ان کا ہے جن پر نعمتیں نازل کی ہیں، یہ رستہ ان کا ہے جن پر نعمتیں نازل کی ہیں۔ انعمت علیہم، یا اللہ یہ انعمت علیہم والے تو بہت سارے ہیں، تو نے مجھے بھی نعمت دی ہے، آنکھیں نعمت، کان نعمت، بولنا نعمت، صحت نعمت، گھر نعمت، بیوی نعمت، بچے نعمت، تو میرے پاس بھی نعمت۔ فرق کیسے پتا چلے گا کون سی نعمتوں والوں کا ذکر ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میرے پیچھے چلو، اسی لیے سچے جھوٹے پیر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ میرے پیچھے چلو میں تمہیں جنت لے چلوں گا۔ اب جس نے صراط مستقیم سمجھی نہیں ہے وہ لگ پڑتا ہے اس کے پیچھے، ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن ان کا جھگڑا ہوگا، جھوٹے پیروں کا اور ان کے مریدوں کا۔ یہ جھگڑا بھی شیعوں کا نہیں، قرآن نے بتایا ہے۔ یہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو یہ شیطان بیٹھا صراط مستقیم پر، یہ رستہ نعمتوں والوں کا۔ یا اللہ سارے دعوے دار ہیں کہ ہم بھی نعمتوں والے ہیں، تو اللہ کی آواز آئی دعویٰ سب کریں، لیکن میں نے اس کے لیے دو باتیں سمجھا دینی ہیں، یہ سمجھ لینا، غیر المغضوب
ان پر کبھی غضبناک ہوا ہے نہ کبھی وہ گمراہ رہے ہیں۔ وہ کبھی گمراہ ماضی میں رہے نہیں ہیں۔ بھئی آج بھلے وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، آج بھلے وہ مومن ہو جائیں، آج بھلے وہ متقی پرہیزگار بن جائیں، لیکن اگر ماضی میں گمراہ رہے ہیں تو اس صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اس صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کبھی ماضی میں گمراہ رہی نہیں۔ تو جو ماضی میں گمراہ ہوگا بعد میں چاہے مسلمان ہو جائے، بعد میں چاہے توبہ کر لے، بعد میں چاہے وہ متقی پرہیزگار بن جائے، لیکن چونکہ ماضی داغدار ہے اس لیے وہ اس صف میں نہیں آ سکتا۔ تو یا اللہ تو نے فیصلہ کیا، ذرا ہمیں قسمیں بتا۔ اللہ نے قسمیں بتائیں، کہا ان کی 4 قسمیں ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جنہیں میں نے نعمتیں دی ہیں، ان کا پہلا گروہ نبیوں کا ہے۔ اولئک انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں، من النبیین والشہداء والصدیقین والصالحین والصدیقین، یہ 4 گروہ ہیں۔ ایک نبیوں کا گروہ ہے، ایک صدیقین کا گروہ ہے، ایک صالحین کا گروہ ہے، ایک شہداء کا گروہ۔ تھوڑا سا بیدار ہو کر سنیں تاکہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ 4 گروہ بتائے، وہ صراط مستقیم گیا، وہ صراط مستقیم جس پر چلنے کو تمہیں حکم دیا گیا، یہ نشان قدم ہیں ان کے جو مومن ہیں۔ اور اس صراط مستقیم پر بیٹھا ہے شیطان، تو معلوم ہوا نبی اور شیطان ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نقش قدم دونوں کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ آپ نے پہچاننا ہے کہ نبی کا قدم کون سا ہے، شیطان کا قدم کون سا ہے۔ تم نے پہچاننا ہے نبی کا قدم کون سا ہے، شیطان کا قدم کون سا ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے شیطان، نظر بھی نہیں آتا، اور آدم علیہ السلام سے پہلے بیٹھا ہے۔ تو پھر اب مجھے کہنے دیجئے کہ تمہیں شیطان پر کوئی شک ہے کہ ہے کہ نہیں؟ اندیکھے شیطان پر ایمان بھی ہے۔ کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے، کہیں کوئی فساد ہو جائے، کہیں کوئی جنگ ہو جائے، کہتے ہیں صرف شیطان نے بہکا دیا۔ پوری دنیا میں جہاں پر بھی کوئی غلط کام ہوگا کہتے ہیں شیطان نے بہکایا ہے۔ تو یہ ایک شیطان اتنا طاقتور کہ ایک ہو کر پوری دنیا کے انسانوں کو بہکاتا ہے، تو پھر اب تو عقل کے ناخن لو۔ اللہ اس کے مقابلے میں جسے صراط مستقیم پر ہدایت کے لیے رکھے گا، وہ بھی ایک وقت میں رہ کر پوری دنیا کی ہدایت کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ صرف شیطان نہیں بیٹھا صراط مستقیم پر، اس صراط مستقیم نے جانا ہے قیامت تک، اور جب قیامت تک جانا ہے تو نقش قدم روزانہ چاہیے۔ آج کے لوگوں کو بھی صراط مستقیم کے اوپر نشان قدم چاہیے، اور قیامت تک یہ رستہ جاری رہے گا، یہ رستہ چلتا رہے گا۔ تو شیطان ہے دشمن قوت، اور ہادی ہے صراط مستقیم پر چلنے والی قوت کا نام۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ عادل بھی ہو اور وہ صراط مستقیم پر شیطان دشمن قوت کو تو باقی رکھے اور اپنی ہدایت کرنے والی قوت کو باقی نہ رکھے۔ اور عزیزان گرامی، جب اندیکھے شیطان پر ایمان ہے تو اب یہ نہ کہو کہ تمہارا امام پردے غیبت میں کرتا کیا ہے، بس جیسے شیطان گمراہ کرتا ہے ایسے ہی امام ہدایت کرتا ہے۔ اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے
کسی کا شیطان پر ایمان، کسی کا امام پر ایمان، یہ اپنی اپنی مرضی۔ تو اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ موضوع بہت طویل ہے، انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ جب صراط پر آیا تو عبادت ہوگی، اگر صراط پر نہیں آیا تو عبادت نہیں ہوگی۔ اور صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس پر چپ رہنا بھی عبادت ہے، اگر صراط پر آ جائے تو بولنا بھی عبادت، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، سونا بھی عبادت۔ بھائی اگر صراط مستقیم پر رہ کر سونا عبادت نہ ہوتا تو علی کا سونا اللہ اپنی مرضی دے کر نہ خریدتا کبھی۔ سونا بھی عبادت، بولنا بھی عبادت، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن مجید دلیل ہے اس بات پر کہ اگر صراط مستقیم پر نہ آئے انسان تو نماز بھی عبادت نہیں ہے، لعنت بن جاتی ہے، چاہے پوری توجہ کے ساتھ۔ کوئی کہے کہ مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے وضو کیا، کپڑے پاک پہنے، مسجد گیا، جماعت کے ساتھ پڑھی، تو پروردگار عالم کی آواز آئی، ویل للمصلین، ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ مسلین کسے کہتے ہیں؟ مسلین کو کہا جاتا ہے نا۔ تو ویل للمصلین، ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو یا اللہ تو نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اب تو ہی ہمارے اوپر نفرین کر رہا ہے۔ تو وہاں سے آواز آئے گی نماز تو پڑھی لیکن الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غافل ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں پر نماز سے غافل ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے اس آیت کو اگلے آیتوں کے ساتھ جوڑ کر پڑھیے گا۔ قرآن مجید میں کہا یہ نماز سے غافل ہیں، یہ لوگ نماز سے غافل ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غافل ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم دیکھتے ہو یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کاری کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پھندے میں پھنس سکیں۔ پڑھو نمازیہ، پڑھو عبادت گزار، تو چاہے 100 رکعت نماز بھی روزانہ پڑھے، اگر صراط مستقیم پر نہیں ہے تو نماز تباہی ہے، نماز ہلاکت ہے، نماز بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور پڑوسی اگر ضرورت کا برتن مانگنے آ جائے غریب کو برتن نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنے کھانا رکھ کے کھا سکے یا مہمانوں کو کھلا سکے۔ اکثر بیشتر ہوتا ہے غریب لوگوں کے مہمان آتے ہیں تو وہ مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے گھر میں برتن نہیں ہوتے ان کے، دیکھتے پڑوس میں کوئی جس کے گھر میں صاف ستھرے 4 برتن ہو تو کہتے ہیں مہمان آئے برتن دے دو، ہم مہمان کو کھانا کھلائیں۔ یہ منع کرتا ہے پیغمبر اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایسا مسلمان جو اپنے غریب مسلمان بھائی کو برتن نہیں دیتا ضرورت کے وقت، یہ نماز پڑھتا رہے، نماز اس کے لیے لعنت ہے، نماز اس کے لیے رحمت ہے۔ نماز پڑھتا ہے، الذین هم یراؤون۔ اور اب میں فقط شیعان حیدر کرار کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سب کے لیے نہیں۔ ہمارے یہاں یہ روایت ہے
کہ شیعہ ہو اور نماز پڑھے تو اس کے لیے پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا یہ کون سے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں نماز سے بھی غافل ہیں؟ فرمایا جو علی کی ولایت کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اس کے لیے بربادی ہے۔ اس کی نماز اس کے لیے تباہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، نماز ہوگی صراط مستقیم پر، روزہ ہوگا صراط مستقیم پر، حج ہوگا صراط مستقیم پر، زکوٰۃ ہوگی صراط مستقیم پر۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صراط مستقیم پر نہ آ جائے۔ اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ دعا کیوں مانگی جاتی ہے کہ صراط مستقیم پر قائم رکھ؟ یہ دعا اس لیے مانگی جاتی ہے، اعلان کر چکا ہوں کہ میں عبادت خاص تیری ہی کرتا ہوں، اب مجھے صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ اب یہ جو بیچ میں ایاک نستعین آیا، یا اللہ اس صراط مستقیم پر وہ شیطان بیٹھا ہے جو دیکھنے میں نہیں آتا، بہت پرانا ہے، بہت چالاک ہے، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، وہ مجھے صراط مستقیم سے بھٹکا نہ دے۔ تو اب یہ شیطان بیٹھا صراط مستقیم پر، نظر بھی نہیں آتا، گمراہ بھی کرتا ہے، اور بہت پرانا ہے، اتنا پرانا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا۔ یہ شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا، چار رستے گھیر کے بیٹھا، دایاں بایاں آگے پیچھے، چاروں رستے گھیرے ہوئے ہیں، بھاگنے بھی نہیں دیتا، بھاگنے نہیں دیتا۔ یہ اس رستے پہ بیٹھا ہے، بڑا ظالم ہے، چاروں رستے گھیر کے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا مالک جب چاروں رستے اس نے گھیر رکھے ہیں ہم چلیں گے کیسے، ہم آگے بڑھیں گے کیسے؟ آگے جاتے ہیں تو شیطان، پیچھے جاتے ہیں تو شیطان، سیدھے ہاتھ پہ جاتے ہیں تو شیطان، بائیں ہاتھ پہ جاتے ہیں تو شیطان۔ اللہ نے کہا چار سمتیں اس نے لی ہیں، دو سمتیں اس نے چھوڑ دی ہیں، ایک اوپر کی سمت ایک نیچے کی سمت۔ جب تمہیں شیطان سے پریشانی ہو یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا یا سجدے میں سر رکھ دینا، میں تمہیں شیطان سے نکال دوں گا۔ تو یہ صراط مستقیم، یہ چار گروہ ہیں، نبی، شہداء، صدیق، صالحین۔ اب یہ چاروں کی الگ الگ وضاحتیں ہیں۔ وہ نبی ہو گئے الگ، اس کے بعد ہے وہ شہداء۔ شہداء جمع ہے شہید کی، کس کی جمع ہے؟ توجہ رکھیے گا، شہداء جمع ہے شہید کی۔ شہید کہتے ہیں اسے جو گواہ ہو، شاہد کو بھی گواہ کہتے ہیں، شہید کو بھی گواہ کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ شاہد وہ جو کبھی گواہ ہو اور کبھی نہ ہو، شہید وہ ہے جو ہر وقت گواہ ہو، شہید وہ ہے جو ہر وقت گواہ ہو۔ اور لغت اٹھائیں، ڈکشنری المنجد عربی کی لغت ہے جو اردو ترجمہ ہو چکی ہے، 16 مفتیان دین کے اس پہ دستخط ہیں کہ اس کا ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ آپ کسی مدرسے میں جا کے دیکھ لیجئے، لغات الوحید اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی مدرسے میں جا کے دیکھ لیجئے، ورنہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیجئے۔ اس لغت کے اندر شہید کے معنی دیکھیں گے آپ تو شہید کے معنی ہے 3۔ شہید وہ نہیں بن سکتا جس کے ابا نے نام اس کا شہید رکھا ہو، شہید وہ ہے جس کو قرآن شہید کہتا ہے۔ شہید کے معنی واقعے سے مکمل طور پہ باخبر ہو، گواہی میں امین ہو اور واقعے کے وقت موجود ہو۔ ایسا نہیں کسی سے سن کے گواہی دے، شہید واقعے کے وقت موجود ہو، گواہی میں امین ہو، واقعے کی پوری خبر بھی رکھتا ہو۔ جب بنے گا شہید، یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ کیا ہے شہید کے معنی؟ مصری گواہ نہیں بھائی، میں تو بتا رہا ہوں 3 معنی، یہ یاد کرو گے تو میں اگلی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ شہید کے معنی موجود،
اگر موجود نہیں تو شہید نہیں بن سکتا، کسی اور سے پوچھ کے گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ پاکستان کی عدالت کی گواہی نہیں ہے کہ 15,000 میں گواہ ورچے چھو 2,000 میں بیٹھے رہتے کورٹوں کے بعد نہیں ہے۔ یہ جو شہید اللہ بتا رہا ہے یہ ایسے شہید نہیں، گواہی میں امین ہو، خیانت نہ، گواہی میں امین ہو، خیانت نہ کرے، واقعے سے پوری طرح باخبر ہو اور واقعے کے وقت موجود بھی ہو۔ جو موجود نہیں وہ شہید نہیں بن سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اللہ نے کہا ایک میں شہید کہ میں نے نبی کو بنایا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں واقعے سے پوری طرح باخبر ہوں۔ تو اب دوسرا گواہ اسی کو بنائے گا جس کے سامنے محمد رسول بنے ہیں، جس کے سامنے محمد رسول بنے ہیں، جو واقعے سے پوری طرح باخبر ہے۔ اسی لیے دعوت صلح شیرہ کی بزم میں سب بیٹھے تھے السلام سمیت، لیکن کسی نے بھی علی علیہ السلام کے علاوہ پیغمبر کی رسالت کی گواہی نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ کسی اور نے بنتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ جب اللہ نے پیغمبر کو رسالت دی تھی تو علی دیکھ رہے تھے، شہید بنے۔ اس کے علاوہ سورہ مبارکہ توبہ میں پروردگار عالم کا اعلان ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے میرے رسول ان سے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے اعمال کو ایک اللہ، ایک رسول دیکھ رہا ہے، ایک مومن ہے جو دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا گیا رسول اللہ سے یہ مومن کون؟ کہا یہ مومن علی اور اس کی اولاد سے 11 امام ہیں، یہ جو ہیں یہ قیامت کے دن گواہ بن کے آئیں گے۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ اے میرے رسول یاد کرو اس وقت کو جب ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا، ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم تجھے تمام نبیوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو میرے نبی کس چیز کی گواہی دیں گے؟ کہ آدم نے صحیح تبلیغ کی، نوح نے صحیح تبلیغ کی، ابراہیم نے صحیح تبلیغ کی، موسیٰ نے صحیح تبلیغ کی، عیسیٰ نے صحیح تبلیغ کی۔ سارے نبیوں کا شہید بن کر، سارے نبیوں کا گواہ بن کر میرا نبی آئے گا تو جو کی نبوتوں کا گواہ ہو اس کی اپنی نبوت کا گواہ کون بنے گا؟ تو پیغمبر سے پوچھا گیا اللہ کے رسول تمام انبیاء کی نبوتوں کے گواہ آپ ہوں گے، آپ کی نبوت کا گواہ کون بنے گا؟ کہ میری نبوت کا گواہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ شہید ہے جنہیں گواہ بنایا گیا۔ پیغمبر قیامت کے دن تمام نبیوں پر شہید بن کے آئیں گے، تمام نبی اپنی امتوں پر شہید بن کے آئیں گے۔ تو اس مسئلے کو سوچئے کہ جسے اللہ نے گواہ بنایا ہو تمام نبیوں کا، اسے 40 سال تک پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں گے نہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس نبی کے ساتھ، یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے۔ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو کتاب میں لکھا ہے اس پر ایمان بھی رکھتا ہو۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے بہت کچھ، لیکن کتابوں کے لکھے ہوئے پر ایمان نہیں رکھنا۔ بات یہ کہ قرآن مجید جس بات کو قبول کرے آپ بھی اس بات کو قبول کریں۔ تو یہ شہید ہے جو گواہ ہے، تو اللہ نے پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک خود گواہ بنا، ایک علی کو گواہ بنایا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ مفسرین نے لکھا علی نہیں تھے وہ سلمان تھے، علی نہیں تھے وہ خالد بن ولید تھے، وہ علی نہیں تھے وہ فلاں تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تم کسی کو بھی بناؤ، ذرا ممبر پہ لا کے سلونی کا دعویٰ تو کراؤ۔ تو کل
کتاب کے علم کا دعویٰ کرے اس کا نام علی ہے. جو پورے قرآن کے علم عالم ہونے کا دعویٰ کرے وہ یا علی ہے یا علی کی اولاد ہے. کہ جس نے پورے قرآن کا عالم ہونے کا دعویٰ کیا ہے, جس نے بتایا ہے کہ قرآن میں کیا کیا ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا ہے. ایک حصہ ہماری فضیلت میں نازل ہوا ہے, ایک حصہ ہمارے دشمنوں کی نقصت کے لیے نازل ہوا ہے, منقصت کے لیے نازل ہوا ہے. ایک حصے میں احکام ہے اور ایک حصے میں قصص. قرآن جو علی کے فضائل بیان کر رہا ہے, کتنے فضائل بیان کر رہا ہے, کتنی آیتیں پڑھی جائیں, ہر آیت علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دیتی, علی علیہ السلام کی شخصیت کی گواہی دیتی. علی جو کام کرے اس کی گواہی قرآن سے ملے. اللہ قرآن مجید میں آیات نازل کرے اور صرف علی علیہ السلام کے لیے نہیں, اہل بیت علیہ السلام کے لیے, ان کے لیے قرآن مجید گواہی دیتا ہے. تو یہ وہ گواہ ہیں جنہیں اللہ نے گواہ بنایا ہے, وہ نگاہوں سے اوجھل بھی ہو جائیں. اسی لیے علی علیہ السلام نے فرمایا یا حار و حمدان من یمت یرنی, کوئی دنیا میں حارث حمدانی مر نہیں سکتا جب تک علی کو نہ دیکھ لے. جب تک علی کو نہ دیکھ لے مر نہیں سکتا. یہ کیسے دیکھتے؟ تو روایات ہیں, احادیث ہیں. عالم اسلام میں مسلمان جانتے ہیں کہ یہ جو انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو شیطان پائنتی آتا ہے, پھر اندازی بھی اندوا شیطان, اور وہ وقت ہوتا ہے سخت جب وہ گمراہ کرتا ہے انسان کو کہ یہ ساری زندگی تو صاحب ایمان رہا لیکن صاحب ایمان نہ مرے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. اس لیے کہ سب سے کٹھن مرحلہ انسان مومن کے لیے موت کا ہے. تو جب انسان کی پائیتی پہ شیطان آتا ہے, کیوں آتا ہے؟ گمراہ کرنے کے لیے. کسی بوڑھے کو آگے کہتا ہے ساری عمر کمائی, پیسہ کر کے بنی اٹھائے, بنگلہ اٹھائے, اولاد پڑھائے, سپنے کے جوان کے, ہاں سکھ جو وقت آئے اللہ سے تو کہتے نہیں. یہ روایتیں ہیں. پیغمبر نے بتایا کہ اس قسم کے جملے آگے شیطان کہتا ہے تاکہ لوگوں کا اللہ کی وحدانیت پر سے ایمان اٹھ جائے, اور جب مرتے وقت اگر اللہ کی وحدانیت کا ایمان اٹھ جائے تو ساری زندگی کی نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں, ساری دنیا کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس وقت جب شیطان گمراہ کرنے آتا ہے اس وقت امام ہدایت کرنے آتا ہے, دعائے توبہ تعلیم کرنے آتا ہے. شیطان کے آنے پر سب کا ایمان مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً 16-17 سال پہلے کراچی میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر مجتبیٰ, انہوں نے کتاب لکھی معراج اور سائنسی علوم کی انتہا. اس کتاب کا جب افتتاح ہونے لگا تو جیم خانہ کراچی میں اس کا افتتاح تھا, اس میں مجھے بھی انہوں نے دعوت دی کہ آپ بھی معراج کے سلسلے میں کچھ خطاب کریں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کتاب تو لکھ دی لیکن میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ پیغمبر معراج پر گئے نہیں تھے. اب دیکھیں کیسے خاموش بیٹھے ہیں آپ پہ. میں نے کہا بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے تھے, صوفیہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں قرآن سر پر رکھ کے کہ پیغمبر معراج پر نہیں گئے تھے. سناٹا چھا گیا پورے مجمع میں. میں نے جب دوسرا جملہ کہا تو پھر سب کے منہ کھل اٹھے. میں نے کہا پیغمبر گئے نہیں تھے, پیغمبر لے جائے گئے تھے. تو آپ پیغمبر سے نہ پوچھو کیسے گئے تھے, اس سے پوچھو کیسے لے گیا تھا.
بر محمد والے محمد بلندر صلوات. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اس اللہ کی باقائی بیان کرو جو اپنے بندے کو لے گیا. یہ ترجمہ ہی غلط ہے کہ گئے نہیں تھے، لے جائے گئے تھے. اللہ لے گیا تھا تو جسے اللہ لے گیا تھا. اسی لیے قرآن مجید میں جتنی باتیں بھی بتائی گئی، علی سے یہ کام علی خود نہیں کرتا، اللہ کرواتا ہے. اگر شیطان ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہوں گے؟ سب کی بائیں شیطان جاتا ہے نہیں؟ تو اس پر تو ایمان سے شیطان جاتا ہے. دوستو اور عزیزو، یاد رکھیں اللہ جسے ہدایت کے لیے رہنما چنتا ہے وہ شہید ہے، وہ صالحین میں سے ہے، اور وہ صدیق ہے. اور یہ صدیق وہ نہیں کہ ابا نے پیدا ہونے کے بعد نام رکھا کہ یہ صدیق ہے. صدیق وہ نہیں. معاف کرنا اگر کوئی مجمع میں صدیق بیٹھا ہوتا. صدیق وہ نہیں. یہاں بھی دو لفظ ہیں، صادق اور صدیق. اس کی وضاحت کل کروں گا، صرف آج آپ سوچئے گا جا کے صادق میں اور صدیق میں کیا فرق ہے. صادق میں اور صدیق میں کیا فرق ہے، سوچئے گا. اور کل جب آئیے گا تو مجھے بتائیے گا، میں یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. کبھی کبھی یہ مجلسیں قرآن مجید کی تفہیم کے حوالے سے زندگی بھر آپ کے یاد رہیں گی انشاءاللہ. اور اس کو سوچئے گا کہ جسے اللہ صدیق بنا دے. اس کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ آج کہ کربلا کی جنگ، اگر آپ اس تاریخ کے حوالے سے سوچیں کہ بعد نماز فجر شروع ہوئی اور عصر کو ختم ہو گئی، جس طریقے سے بیان کیا ہے تاریخ نے، اس طریقے سے تو 8 پہر میں سے جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے. صبح سے لے کے ظہر تک یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہ جناب عباس علیہ السلام کی جنگ، جناب اون محمد کی جنگ، جناب قاسم کی جنگ، جناب حبیب بن مظاہر کی جنگ، جناب مسلم بن اسدہ کی جنگ، امام حسین علیہ السلام کی جنگ، جنگ مغلوبہ جب امام نے مل کے حملہ کیا، وہ جنگ اگر آپ تھوڑا سا تصور کریں گے 36 گھنٹے سے زیادہ لگے ہیں اس جنگ کے اندر. عقل بشر حیران ہے. بس یاد رکھیے گا، چونکہ صدیق تھا میدان میں، سورج کو دیکھ کے کہہ دیا کہ ہلنا، اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک علی نماز نہ پڑھ لیں. تو جو علی علیہ السلام کی نماز کے لیے سورج کھڑا ہو جائے اسی کو صدیق کہا جاتا ہے. باقی مثالیں کل دوں گا انشاءاللہ، آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صادق و صدیق کسے کہتے ہیں. بس میں آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آوازیں بلند تر صلوات. عزیزان گرامی، کربلا کی جنگ معمولی جنگ، اس جنگ کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ کتنی. عزیزان گرامی، اس میں صبح سے جو گیا ہے، جناب حر گئے، حر سے پہلے ان کا بیٹا گیا، اس کے بعد حبیب ابن مظاہر گئے، شاکری گئے، شوزب گئے،
کے علاوہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہی گئے. 72 سے زیادہ شہید ہیں. کہے 72 جاتے ہیں. 110 شہید تو امام کی زری پر لکھے ہوئے ہیں. اور آج مجھ سے کوئی سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا کربلا کے شہیدوں میں کوئی عیسائی بھی ہے؟ جناب وہاب کلبی عیسائی. اگر آپ کربلا جائیں، مولا آپ کو کربلا لے جائے، زیارت پہ کربلا تشریف لے جائیں، اللہ تعالیٰ جلدی کرے یہ کورونا کی بیماری ختم ہو اور مومنین زیارت کے لیے تشریف لے جائیں. جنہیں ابھی تک توفیق نہیں ہوئی اللہ ان کو توفیق دے، ان کے رزق میں اضافہ کرے، وہ کربلا جائیں. 3 مصائب 3 جگہ. کہ تو نے غلط تو نہیں پڑھا، تو نے پڑھے، تو گھر چلایا میرا حسین اس وقت سے اٹھتا ہے، اس کی مصیبت تازہ ہو گئی. بس آج اس شہزادے کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. تاریخوں نے لکھا کہ بازار کوفہ میں آیا. حضور قطار میں نہیں چل سکتے تھے، کبھی سر دائیں ہو جاتے تھے، کبھی بائیں ہو جاتے. تازیانہ کیوں مارا؟ امام آگے بڑھے. او بابا غریب کا سلام قبول ہو. زادار علی اکبر کے صندوق سے آواز آئی، وعلیک السلام ایھا الاسیر. او میرا قیدی بیٹا، میرا سلام. بس ازادارو آپ نے گریا. صندوق کھلا تو دیکھا جناب امام حسین اور جناب علی اکبر علیہ السلام کے ہونٹ. جناب امام سجاد فرماتے بابا آپ اپنا صندوق چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ امام کی آواز آئی، کل سارا دن جو میں نے اکبر کو دیکھا نہیں. عزیزارو آج اس شہزادے کی شہادت مسئلہ پوچھنا ہے کہ اما آپ کو اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا فاطمہ کا بیٹا زیادہ ہے؟ شہزادی فرماتی ہے تجھ جیسے سمجھدار بیٹے سے. جناب علی اکبر زمین پر بیٹھ گئے، بہن کو سینے سے لگایا، پیار کیا. عزیزارو جناب علی اکبر رخصت جب بیویوں سے رخصت ہو کے خیمہ گاہ کے دروازے تک پہنچے تو خیمے سے آواز آئی، اکبر ہم سے نہ ملو گے؟ ابا یہ آواز کس کی ہے؟ یہ آواز امام سجاد کی ہے. جناب سجاد کے قریب آئے، جناب علی اکبر کہا بھیا میں آخری رخصت کے لیے آیا. عزادارو آپ کو معلوم ہے بھائی کے مرنے سے کمر ٹوٹ جاتی. یہی وجہ ہے جب امام حسین آخری رخصت کو آئے جناب امام سجاد نے پوچھا تھا بابا این عمی ابی الفضل العباس کا قد قتل، حبیب کہاں ہے؟ کہا قد قتل. جب کہا اکبر کہاں ہے تو امام نے نہیں کہا مارے گئے، پر ایک جملہ کہا میرے اور تیرے علاوہ اب کوئی باقی. علی اکبر باہر آئے، زلجناح پر سوار کیا، پیغمبر کا امامہ سر پہ رکھا. فرماتے ہیں اکبر جب تک دشمن سے مقابلہ نہ ہو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. جب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو گئے امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. فرماتے ہیں اللہم شہد لا قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک كلما اشتقنا لزیارت نبی کا نظرنا الیہ. اے اللہ تو گواہ رہنا اب اس قوم کے سامنے اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں خلق میں خلق میں تیرے نبی سے مشابہت رکھتا. جب تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تو ہم اکبر کی زیارت کرتے ہیں. عزیزارو یہ وہ شبیہ پیغمبر بیٹا ہے کہ جس کے لیے روایت ملتی ہے
کہ مدینے میں لوگ آتے تھے دور دور سے، دروازہ بجاتے تھے، امام باہر تشریف لاتے تھے، پوچھتے تھے کیا کام ہے؟ کہتے تھے اپنے بیٹے سے ملوا دو، ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، سنا ہے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے جو سورج میں پیدا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، تھوڑی دور گئے تھے، مڑ کے دیکھا کہ بوڑھا باپ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے ہیں۔ جناب علی اکبر نے گھوڑا موڑا، کہنے لگے بابا آپ نے اجازت دی تھی آپ سید الصابرین۔ امام نے جملہ کہا کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا، اکبر تیرے جانے سے میری بینائی چلی گئی۔ اکبر میدان میں آئے، امام بلندی پر کھڑے ہو گئے۔ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں فضا میرے خیمہ پر کھڑی ہو جائے، جب تک حسین کھڑے رہے سمجھنا میرا بیٹا زندہ۔ عزادارو علامہ نوری نے لکھا کہ کربلا میں علی اکبر کے میدان میں جانے کا نقشہ ایسا بنا کہ اکبر کی نگاہ فوج پر تھی، حسین علیہ السلام کی نگاہ علی اکبر پر تھی، فضا کی نگاہ حسین پر تھی، جناب زینب کی نگاہ جناب فضا پر تھی، جناب ام لیلہ کی نگاہ جناب زینب پر تھی۔ عزادارو میدان میں لڑتے لڑتے جب پیاس کی شدت ہوئی، گھوڑا رو دوڑا کر واپس آئے، کہا بابا مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ میں دشمن کو سبق سکھاؤں کہ حسین سے مقابلہ کیسے ہوتا ہے۔ عزادارو امام فرماتا ہے اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دو۔ جناب علی اکبر نے زبان منہ میں دی، فوراً کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار، مولا فرماتے اکبر جاؤ تمہارے دادا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کر۔ میدان میں آئے علی اکبر نے کبھی میمنہ پلٹا، کبھی میسرہ پلٹا، کبھی قلب لشکر کو پلٹا۔ جنگ کرتے کرتے جب فوج یزید تھک گئی اور کئی سو ناری فی النار ہوئے، پسر سعد کہتا ہے قطعوہو بسیوفہم قطعوہو بسیوفکم اربا اربا، اپنی تلواروں کو چاروں طرف سے حملہ کر کے علی اکبر کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ عزادارو تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر کی جسم کے ٹکڑے فضاؤں میں بلند ہو رہے تھے، خدا جانے ام لیلہ نے کیسے اس کے جوان بیٹے کا لاشے کے ٹکڑے فضاؤں میں بلند ہو رہے۔ عزادارو یہ آسان کام نہیں، بس میں دو چار جملے اور کہوں گا۔ جب علی اکبر گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، آواز دی علیکہ منی السلام، یا بتا بابا تجھ پر میرا سلام۔ جیسے ہی سلام کیا حسین کھڑے سے زمین پر گرے، در خیمہ پہ فضا گری، خیمے میں زینب گری، ادھر خیمے کے اندر جناب ام لیلہ نے سجدے میں سر رکھ کے کہا بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول۔ عزادارو جناب علی اکبر کے لاشے پر امام جا رہے ہیں، کبھی ایسے چلتے ہیں جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتے۔ تاریخ کہتی آواز دیتے جاتے شامیوں تو مجھے بتاؤ میرا چاند کہاں گیا۔ الدنیا بعد کلفا یا بنیہ، بیٹا تیرے بعد دنیا پر خاک۔ کبھی کھڑے ہو کر چلتے کہتے شامیوں بتاؤ، شامی ہنستے ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی زبان پر جملہ آتا ہے یا علی یا علی یا علی۔ علماء کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین اکبر کو بلا رہے تھے یا نجف سے بابا کو بلا رہے تھے۔ بابا او میرا لال۔ آئے علی اکبر کے لاشے پر میں اس موقع پر دعا کیا کرتا ہوں، خدایا کبھی کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت
اگر تقدیر سے جانا پڑے تو ایسے نہ جائے جیسے فاطمہ کا غریب گیا، کوئی مددگار نہیں۔ جناب علی اکبر کے لاشے پر آئے، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا میں آ گیا، کوئی حسرت؟ جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا دو ہی حسرتیں ہیں، ایک حسرت تو یہ کہ مجھے وہ بہن دکھا دو جسے مدینے میں روتا چھوڑا ہے، دوسرا یہ کہ میرے لاشے کو خیمے میں لے چلیں۔ عزادار و امام نے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھنے کے لیے کہا۔ اب جو دیکھا کہ جناب صغرا وہاں بیٹھی ہیں جہاں رخصت کیا تھا، کہا بابا میری بہن کچھ کہہ رہی ہے، میری آواز نہیں آتی۔ امام نے ہوا کو حکم دیا، آواز آئی، جناب صغرا دعا کر رہی تھی بار الہ وہ دن کب آئے گا جب اکبر مجھے لینے آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس گریہ کیا آپ نے، خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو اٹھانا چاہا، خدا 60 برس کا بوڑھا باپ، خدا 18 برس کا جوان بیٹا اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھا۔ امام نے دریا کی طرف رک کر کے کہا عباس میری مدد کو آ کہ مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں امام کی آواز سنی، خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے نکل آئے، عزادارو جناب زینب کبریٰ چادر پہن کر نکل آئی۔ بھائی نے بہن کو آتے دیکھا، بیٹے کا لاشا بھول گیا۔ میرا غیرت مند امام فرماتے ہیں زینب واپس جا۔ یہ میرے لیے علی اکبر کے شہادت سے زیادہ بہن کو خیمے میں واپس کہا علی اکبر ایک ہاتھ میری گردن میں ڈالو، دونوں ہاتھ گردن میں ڈالو، کچھ تم سہارا دو کچھ میں سہارا دوں۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ مولا فرماتے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بابا میرے سینے میں برچی کا بس جتنا رونا ہے رو لیجئے گا، جسے رونا نہیں آتا وہ سر نیچے کر کے بیٹھے۔ عزیزان گرامی آج فاطمہ کا دینا ہے اس غریب لال کا ہے۔ عزاداروں میرا امام وہ ہے کہ جو جانتا ہے، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جوان بیٹے کی میت بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا، لیکن وہ غریب کیا کرے کہ جس کے پاس کوئی لاشا اٹھا۔ جناب علی اکبر کو زمین پر لٹایا، عزاداروں ایک گھٹنا زمین پر رکھا، ایک علی اکبر کے سینے پر رکھا، بچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا نانا نانا دادا ابراہیم کو بلا لے، میں وفد نہ ہو، میں ذبح نظیم کی تفسیر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں، میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی نہیں۔ بس عزاداروں ایک مرتبہ جناب امام حسین نے برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، برچی کا پھل نکالا، اللہ اکبر کہہ کر یا خون کا فوارہ بلند ہوا، علی اکبر کی گردن جھلک گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ سبحان اللہ۔